بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کی تھی۔ اب سورۃ الفاتحہ سے ابتدا کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، ایک حدیث میں اس سورت کو سورۃ الصلاۃ کہا گیا۔ سورۃ الصلاۃ یعنی نماز کی سورت، چونکہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اور اس سورت کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اس سورت کو پڑھے بغیر۔ اس لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹا ہوا ہے۔ شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے اور آخر کی آیات میں بندے کی دعا کا ذکر ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے۔ اور اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے اس سورت میں شفا ہے۔ عام بیماریوں، خطرناک بیماریوں، زہر وغیرہ، اس کو بھی جانا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک سام کے کاٹے ہوئے کو، ایک سام کے ڈسی ہوئے کو دم کیا، وہ شفایاب ہو گئے۔ تو بہرحال اس سورت کے ذریعے دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ الشفا ہے اس کا نام۔ اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ تو اس سورت میں ان تینوں کا بیان ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ الحمد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام تعریفیں، ہم تعریف کہا جاتا ہے۔ یہ تمام کا ترجمہ الف لام سے، الف لام استغراقی ہیں جو عربی جانتے ہیں۔ تو ہر تعریف للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ کیوں بھائی؟ کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کیوں بھائی کسی اور کے لیے کیوں نہیں؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب، اس کی دلیل، پہلا جواب لفظ اللہ میں موجود ہے کہ لفظ اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ المستجمع لجمیع صفاتہ الکمال۔ جو تمام، اللہ وہ ذات ہے، اس ذات کو کہا جاتا ہے جو تمام صفات کمالیہ کا مالک ہو۔ ہمارے اندر بھی کچھ صفات ہیں، جیسے ہم دیکھنے کی صفت ہے، سننے کی صفت ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ہمارے جو صفات ہیں وہ ناقص ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن تمام جہان میں ایک ہی لمحے کیا کیا ہو رہا ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، یا جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے وہی ہم دیکھ سکتے ہیں، یا اندھیرے میں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہمارا دیکھنا ناقص ہے۔ اسی طرح سننا، ایک ہی لمحے میں تمام کائنات میں ہر ایک کی، ایک گھر میں ہم نہیں سن سکتے، ایک گھر میں۔ تو ہمارا جو سننا ہے یا ہماری جو صفات ہیں وہ ناقص ہے۔ دیکھنا اللہ کی بھی صفت ہے، بصیر اللہ کی صفت ہے، لیکن تمام کائنات میں ایک ہی لمحے میں اللہ دیکھ رہے ہیں۔ پوری کائنات میں، زمین کی تہہ میں، سمندروں کی تہہ میں کیا ہو رہا ہے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کا دیکھنا، اللہ کی صفت کامل ہے، صفات کمالیہ کا مالک۔ سمیع، سننا اللہ کی بھی صفت ہے، لیکن صفات کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں تمام کائنات میں ہر ایک کی سن رہے، ہر ایک کی سمجھ رہے، دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام صفات کمالیہ کا مالک ہے، تو پھر کیسے اس کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے نہ ہوں؟ یہ پہلی دلیل، پہلا جواب، یہ لفظ اللہ میں آ گیا۔ اور کمالات میں سب سے بڑا کمال اللہ کا معبود ہونا ہے، کہ معبود ہونا، قابل پرستش، لائق عبادت اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو اس میں توحید کا بیان آ گیا، توحید الوہیت، کہ معبود ہونا صرف ایک اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، ایک جواب بھی لفظ اللہ میں آ گیا۔ تو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ اس کی دوسری دلیل، دوسرا جواب، رب العالمین، جہانوں کے پالنے والے، عالمین جہانوں کے، رب پالنے والے، پالنہار ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ اس کائنات میں 80,000 عالم ہیں، انسانوں کی الگ عالم، جنات کی الگ عالم، فرشتوں کی الگ عالم، درندوں کی، سمندروں میں رہنے والوں کی الگ عالم۔ تو اتنے سارے تمام کائنات کے، تمام عالم کے پالنے والے، تو کیسے پھر اس کی تعریف نہ ہو؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیسے نہ ہو؟ اور رب کسے کہا جاتا ہے؟ رب اسے کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو وجود میں بخشنے والا، کسی چیز کو وجود میں بخشا، نیست سے ہست کرنا۔ ایک چیز کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا۔ اور صرف وجود نہیں بخشا، بلکہ رب اسے کہا جاتا ہے وجود بخشنے کے بعد اس کے بقا کا سامان مہیا کرے کہ وہ وجود میں آ کر ختم نہ ہو جائے۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ آہستہ آہستہ اسے بڑھا کر منتہائے کمال تک پہنچانا۔ تو یہ تینوں کام سوائے اللہ کے کون کر سکتا ہے؟
تو رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر کیسے تمام تعریفیں اسی کے لیے نہ ہو کہ جو ہمیں وجود بھی بخش رہا ہے اور بقا کا سامان بھی فراہم کر رہا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھا کر منتہا کمال کو بھی پہنچا رہا ہے۔ یہ توحید ربوبیت کہ رب ہونے میں اللہ تعالیٰ تنہا اکیلا ہے، تو جو پالنے والا ہے، جو وجود بخشنے والا ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہونی چاہیے، پھر سر نیاز خم بھی اسی کی چوکٹ پر کرنی چاہیے۔ تو یہ سب سے زیادہ نامعقول بات ہے کہ آپ کو وجود کوئی اور بخش رہا ہے، پال رہا کوئی اور ہے، اور آپ کو منتہا کمال تک کوئی اور پہنچا رہا ہے، آپ کی بقا کا سامان آپ کو کوئی اور فراہم کر رہا ہے، اور آپ جو ہے نا اپنے سر کو کسی اور کے سامنے در پر جھکا رہے ہو، تو یہ تو بالکل سب سے زیادہ نامعقول بات ہے۔ اس لیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پال رہا جو ذات ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ یہ توحید ربوبیت، توحید کا بیان ہے۔ تو یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، انتہائی رحم کرنے والے، ایسے مہربان ہیں کہ جو شخص اس کی نافرمانی کر رہا ہے، ایک شخص اس کو سجدے سے انکار کر رہا ہے، ایک شخص اس کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کے وجود کا انکار کر رہا ہے، اللہ اس پر بھی مہربانی کر رہے ہیں، اسے بھی کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اسے بھی روزی پہنچا رہے ہیں، مہربان اس کی تعریف